علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی عیادت کے حوالے سے جو کچھ ہمیں اہل سنت نے فرمایا تھا، ڈاکٹرز نے بھی کچھ ہمیں اس حوالے سے بتایا تھا جو تائید ہوتی ہے، کچھ اسی طرح کا مزید ہم چلا رہے ہیں۔ تو جب ہم تیمارداری کے لیے جائیں تو جانے سے پہلے کال کر لیں کہ کون سا مناسب وقت رہے گا۔ مریض کو جو مریض داخل ہوتا ہے اس کو گاہے بگاہے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے، اس کا گاہے بگاہے تب بھی معائنہ کرنا ہوتا ہے، سٹاف نرسز نے گاہے بگاہے آ کر اس کو مختلف قسم کی ادویات دینی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ہم لوگوں نے وہ وقت مقرر کیا ہوتا ہے مریض کی عیادت کے لیے جس میں یہ سب بہت کم ہو، اس لیے ہمیں اس وقت مقررہ کے اندر مریض کی عیادت کرنی چاہیے تاکہ مریض کے علاج معالجے میں کسی قسم کا خلل نہ، اور ہمیں اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہم مریض کو کسی بھی قسم کی نا امیدی مت دلائیں، اس سے اس کے ذہن پہ منفی اثر پڑے گا۔ اسی طرح پھر دوائی کے حوالے سے بعض دفعہ ہمارا ہوتا ہے کہ ہم اس کی جانچ پڑتال میں پڑ جاتے ہیں، اس طرح کی نیگیٹو کمنٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں، اوہو یہ دوائی تو بڑی سخت ہے، اس کے تو بڑے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، فلاں ڈاکٹر اچھا نہیں ہے، یا یہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ ڈاکٹر میں یا علاج میں جو ٹرسٹ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ ٹرسٹ وغیرہ یا تو ختم ہو جاتا ہے یا کنفیوژن کا مریض شکار ہو جاتا ہے، تو اس سے بھی جو ہے وہ مریض کو ریکوری میں جو ہے وہ پریشانی کا سامنا ہو جاتا ہے۔ اگر تو وہ ایکسپیرینس پازیٹیو ہے اور اس سے مریض کو حوصلہ افزائی ملے گی تو اس طرح کا پازیٹیو ایکسپیرینس ضرور شیئر کریں، اس کی ریکوری میں جو ہے وہ ہیلپ ہوگی۔ ماشاءاللہ، ہاں یہ تو ہے کہ ہر آدمی آدھا ڈاکٹر ہے، یہ دیکھا جائے نا تو ڈاکٹر بنے پھرتے ہیں، دوائیں دیتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں، پھر بھلے کنڈا ہو جائے اگلے کا۔ بغیر یعنی غیر طبیب کا جو ڈاکٹر نہیں ہے تو اس کا کسی مریض کے علاج میں ہاتھ ڈالنا یہ حرام ہے، اعلی حضرت کا فتویٰ ہے کہ علاج میں ہاتھ ڈالنا حرام ہے کسی، تو یہ احتیاط کرنی ہے کہ یہ کام ڈاکٹر کا، اب ڈاکٹر نے دوا لکھ دی ہے، اب وہ بیچارہ پی بھی رہا ہے، کھا رہا ہے، اب وہ یہ بھی مرض بھی ایسا ہے کہ بیچارہ تکلیف میں ہے، اور آپ بولو ہو یہ تو فلاں نے کھایا تھا تو گردے فیل ہو گئے تھے، اور گیا وہ، اب اس کو بھی یوں لگے گا کہ ہاں یار میرے بھی گردے میں درد تو پرسوں سے ہو رہا ہے، اب لگے گا اس کو، اور یہ بیچارہ وہ اب اگر اینٹی بائیوٹک کھا رہا ہے ادھوری چھوڑے گا تو بھی مصیبت۔ تو یہ جو دواؤں کے سائیڈ ایفیکٹس تو ہوتے ہیں، اکثر ہوتے ہیں، لیکن ایک ہی دوا کے سائیڈ ایفیکٹس ہو نا، کسی کو ہوتے ہیں کسی کو نہیں ہوتے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو اگر آپ نے کسی مریض کو واقعی دیکھا کہ اس کو نقصان پہنچا تھا تو یہ ضروری نہیں کہ اب اس کو بھی نقصان پہنچے گا، تو اس کو یہ بات ابھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بیچارہ کنفیوز ہو جائے گا، اور آپ سنبھال تو سکیں گے نہیں، آپ کو آتا جاتا تو ہے نہیں، آپ کوئی اور دوا لکھ دیں گے کہ کل جاتا ہو تو آج ہی آج وہ لیٹ جائے گا بیچارہ، سمجھے؟ تو یہ ڈاکٹر کا کام ہے، لکل فن رجال، محاورہ عربی کا کہ ہر فن کے ماہر مرد ہوتے ہیں، تو جو انجینئر ہے وہ اپنے فن کا ماہر ہوتا ہے، ڈرائیور ہے وہ اپنے فن کا ماہر ہے، اور وہ جو کیا بولتے ہیں ایروپلین چلاتے ہیں پائلٹ، یہ اپنا فن ان کا ہوتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے پائلٹ جو اس کو سائیکل چلانی نہ آتی ہو، سائیکل چلائے تو یا اپنا سر پھوڑے یا کسی کا سر پھوڑ دے، ہوائی جہاز اڑا لے گا، اس طرح کتنا ہی روڈ کا ماہر ڈرائیور ہے تو وہ ہوائی جہاز نہیں اڑا سکتا، تو پائلٹ کتنا ہی ماہر ہو، کلا بازیاں کھلا سکتا ہو، اس کو ٹرین دے دو گے نا تو اشاروں کو لے کے غرق ہو جائے گا، میں بھی جاتا ہوں تم بھی ساتھ چلو، ٹرین کو ڈبو دے گا۔ تو یہ ہر ایک کا اپنا اپنا فیلڈ ہے، اسی طرح ڈاکٹر کا اپنا فیلڈ ہے، تو اس میں اپنے کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے، کسی کے فن میں ہمیں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے، جتنا اپنی چادر ہے پاؤں اتنے ہی بندہ پھیلائے۔ اسی طرح مریض کو تسلیاں دینی ہے، ہمدردیاں کرنی ہے، اللہ کی رحمت سے امید وابستہ کرنی ہے، اس کی دعائیں دینی ہے، وہ منفی بات کوئی بھی نہیں کرنی اس کے ساتھ، ایسی بات کہ جس سے وہ پریشان ہو جائے، بھلے وہ کینسر کے آخری سٹیج پر ہے، ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا ہے، آپ نے پھر بھی دعائیں دے کر تسلی دینی ہے، یہ نہیں کہ اب تم جا ہی رہے ہو۔
यूं से यूं कर लो, ऐसा नहीं, کہ پھر ہو سکتا ہے وہ جلدی چلا جائے، جلدی وہ جاتا نہیں ہے. میں آپ کو یوں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، تو کسی کو مایوس نہیں کریں. اور ڈاکٹر نے آخری سٹیج کہہ دیا نا، ایسے مریض دیکھے گئے کہ جن کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے، لا علاج قرار دیا، میدان میں آ گئے واپس، ہو جاتے ہیں اسے. یہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. ہم تسلی دینے کا کام کریں، اور ہم تسلی دینے میں جھوٹ نہیں بولیں، سچ بولیں. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، یہ سچی بات ہے. اللہ شفا دینے پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، یہ بھی سچی بات ہے. سچی باتیں کر کے اس کو دلاسے دینے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی